السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. ہمارے معاشروں میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں ہمیں کچھ مصائب کا، پریشانیوں کا سامنا ہے. جس بندے سے بھی بات کی جائے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی کسی پریشانی کا اظہار کرتا ہے. پچھلے دنوں ایک سے بڑھ کے ایک پریشانی ہمارے ملک میں سیلاب، زلزلے، مہنگائی اور اس طرح کی ایسی پریشانیاں جو ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی ہمارے لوگوں کو سننے کو مل رہی ہے. لیکن ہم نے اس حوالے سے یہ نہیں سوچا کہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں. ہم نے صرف پریشانیوں کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا کر کہ فلاں لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، فلاں کی وجہ سے ایسا ہے، تو ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں. حقیقت میں پریشانیوں کا ذریعہ لوگ بنے، کوئی بھی مخلوقات بنے، جو آفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائشیں، وہ پریشانی کا ذریعہ بن جائیں. کچھ نہ کچھ تو انسان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، لوگ ان پر مصائب، مصیبتیں ڈالتے ہیں. ہمیں جہاں اس کے ذمہ داروں کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے، وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں ہمارے کچھ عملوں کا صلہ تو نہیں، ہماری بدعمالیوں کی یہ سزا تو نہیں ہے. آج کے خطبہ میں میں دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہماری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں،
کتاب و سنت کو اگر دیکھا جائے دو اسباب اس حوالے سے واضح ہوتے ہیں، دو اسباب۔ پہلا کہ انسان کی زندگی میں پریشانیوں کے یا تکلیفوں کے آنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یا آزمائش ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں، دوسرا گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ جب لوگ گناہ کی ایک حد کراس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف مصیبتیں وہ ان پر اس لیے لاتا ہے کہ تاکہ لوگ ابھی باخبر ہو جائیں، ابھی اس بات کو سمجھ آئیں کہ ہم جتنا مرضی اس زمین پہ، اللہ کی یہ زمین، اس پہ ہم طاقتور ہونے کا خیال ظاہر کریں، ہمارا یہ وہم ہے۔ اللہ جب جھنجھوڑے گا تو بڑے سے بڑے ملک، بڑے طاقتور لوگ وہ بھی ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو پہلا سبب ہے ہماری زندگی میں مصیبتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، لیکن یہ سبب صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ جب ایک بندہ، اور یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اس حوالے سے، ایک بندہ ایک غلط زندگی، گناہوں والی زندگی چھوڑ کے اچھے راستے کی طرف آتا ہے، حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آتا ہے، گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آتا ہے، اور گناہوں کے راستے کو چھوڑ کے نیکیوں کو جب اپناتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، گھر میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہے، لوگوں سے بھی پوچھتا ہے، کہتا ہے جب میں حرام کماتا تھا، جب میں گناہ کرتا تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، کبھی نیکیوں کے قریب نہیں آیا تھا، اس وقت میں خوشحال تھا۔ جیسے ہی نمازوں کی طرف آیا ہوں، جیسے ہی میں نے ایک اچھا راستہ اختیار کیا ہے تو میری زندگی میں سختیاں آ گئی ہیں، کاروبار میں تنگی آ گئی ہے، گھر میں بیماری نہیں جا رہی، اور اس طرح کے مسائل ان کا مجھے سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ یہ لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے کہ تم میرے قریب آنے میں کتنا پکا ہے، تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے، تم میری طرف آنے میں کتنا سنجیدہ ہے، تو میری طرف آنے میں کس قدر عزم رکھنے والا ہے کہ اگر میں آزماؤں گا، اگر میرے راستے میں تنگیاں بھی آئیں گی تو میری محبت اور میرے حوالے سے، اے مسلمان، اے میرے مومن بندے، تیرا جو ایمان ہے اس کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا لیول کیا ہے۔ یہ صرف جذباتی ایمان ہے یا اس کو دل سے تو نے ایسے اختیار کیا ہے کہ اب جو بھی ہو جائے، اب جیسے بھی حالات بن جائے، اب میری زندگی میں جیسی کیسی مصیبتیں آ جائیں، اب میں نے ایک نظریہ اختیار کر لیا ہے کہ رب تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اس نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہے، جن سے اس نے منع کیا ہے، روکا ہے، میں نے رکنا ہے۔ اب اس معاملے میں مجھے جتنی مرضی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، میں اس اچھے راستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر انسان، اور اس کے لیے پتہ ہمیں انبیاء کرام کے واقعات دیکھنے چاہیے، خاص طور پہ صرف میں دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دو واقعات، اور کبھی میں اور آپ ان دو واقعات کی طرف اچھی طرح توجہ کر کے غور کریں نا، سوچیں۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن میری بیماری کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ میرے گھر کی مصیبت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ میرے کاروبار کی تنگی کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا ہے، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے، تہجد ٹائم اٹھ کے میں نے دعائیں بھی کی ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ میری بیماری، میرے گھر کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اور اس کے لیے جو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، پھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، جب ایک بندے کے سامنے، یعنی میرے سامنے کوئی بندے نے یہ مسائل رکھے، میں نے اس کو یہ باتیں سمجھائیں، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، جب وہ دعائیں کرتا ہے، نمازیں ٹائم پہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے مسائل حل نہیں ہوتے،
تو وہ بندہ کہتا نہیں یہ جو قاضی صاحب ہیں ان کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں، میں کسی اور طرف جاتا ہوں۔ وہ ادھر گیا، ادھر جا کے دھکے کھائے، پھر کوئی مسئلے مسائل وہ مطمئن ہوتا نہیں۔ حقیقت میں دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں پڑھنے سے، ہماری تہجد ٹائم دعائیں کرنے سے اور ہمارے صدقات و خیرات کرنے سے، ہمارے اچھے اخلاق سے، ہمارے باقی نیکی کے معاملات میں کرنے سے فوراً ہماری راستے میں، فوراً ہماری زندگی میں خیر و بھلائی آنا شروع ہو جائے، آسانیاں آنا شروع ہو جائیں، یہ ہمارا مغالطہ ہے۔ ایک واقعہ نبی یوسف علیہ السلام کا، صرف اشارہ سمجھیں۔ نبی یوسف بھائیوں نے ان کو پریشان کیا، وہ اپنے والد صاحب سے دور چلے۔ اس تفسیر کے اس واقعہ کو اچھی طرح اگر مطالعہ کیا جائے، اندازاتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی یعقوب اور نبی یوسف آپس میں 25 سال کے قریب، اتنے دور میں ان کے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ 25 سال کے بعد ہی جا کے ان کے آپس میں ماں باپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اب ایک سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، نبی یعقوب کا جب بیٹا گم ہوا، یہ پریشانی ان کے گھر میں آئی، نبی یعقوب نے اللہ سے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ اللہ سے انہوں نے دعائیں کی۔ اور پھر میرا دوسرا سوال ہے، نبی کی جو دعا ہے اس سے عظمت والی کسی کی دعا ہے؟ نہیں دعا ہے۔ نبی کی دعا میں جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، وہ بھی نہیں، کمال درجے کی عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ اور نبی نے اللہ پہ جو توکل ہے، بھروسہ چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ نبی یعقوب نے اللہ کی عبادات میں کمی کی ہے؟ لازمہ میرا آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں کی ہے، کہ نبی اس طرح کوتاہیوں میں جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 25 سال دعائیں کی ہیں کہ اللہ میرا بیٹا گم ہوا ہے، اللہ میرے گھر میں پریشانی ہے۔ اور یہ دعائیں کرتے کرتے نبی یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ میرے بھائی 25 سال ایک پیغمبر نے دعائیں کی ہیں، اور پھر دوسرا سوچیں جو گم ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ کا نبی، نبی یوسف بھی اللہ کا نبی۔ اس نبی نے بھی کتنے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ میرے والدین مجھ سے دور ہیں، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میرے باپ پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ کبھی اس واقعہ کا جو درد ہے نا، وہ جو واقعہ اس سورہ یوسف میں آتا ہے، پہلی دفعہ جب ان کا پتہ چلتا ہے یہ میرے بھائی ہیں، تو نبی یوسف کے ساتھ بھی وہ جو جذباتی کیفیت ہے نا ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سالوں بعد بھائیوں کو دیکھا۔ اب دیکھیے نبی یوسف نے کتنے سال دعائیں کی ہوں، کیا ان کی دعاؤں میں کمی کوتاہی کو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی زندگی میں 25 سال تک وہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو میں اور آپ ایک مہینے سے دوسرے مہینے اگر ہماری پریشانی چلی جائے تو ہمارے اللہ کے اوپر ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ ہم وہ جو توکل ہے وہ بھی ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی بتایا جائے کہ وہاں سے پریشانی حل ہو جائے، کہ ہم کہتے ہیں پریشانی حل ہو، عقیدہ جاتا ہے، ایمان جاتا جائے۔ ہماری اس قدر ہم جلد باز ہوتے ہیں، اور اس قدر ہم جلدی سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری تو بات سن ہی نہیں رہا، میری تو دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ حالانکہ اللہ کے حوالے سے میرا آپ کا ہر مسلمان کا ایمان ہے میرے بھائی، ان باتوں کو اپنے ساتھ ہر روز یا جب بھی آپ پریشان ہوں اپنے آپ سے یہ سوالات کریں کہ کیا میرا اور آپ کا رب ظالم ہے؟ کبھی بھی میرا اور آپ کا رب ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آپ پوچھیں کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی رحمت شفقت کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہم مانگتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے؟ دینے پہ قادر ہے۔
اور جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بات کو سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے، پھر ہم جب اپنا مسئلہ ان ساری باتوں کے باوجود اپنا مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر اگر حل نہیں ہو رہا، میرا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کیا نہیں، مسئلہ یہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، میرے ایمان کو چیک کر رہا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، یہ میرے ساتھ محبت میں کتنا سچا ہے، یہ میرے ساتھ اس نے عزم کیا ہے کہ اے اللہ تیرے رستے میں مصیبتیں جھیلوں گا، اس عزم میں یہ کتنا سچا ہے، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں خوف کے ساتھ، ان کے ساتھ معاملہ ان کو پریشان کر کے، اور والجوع بھوک کے ساتھ، قحط سالی کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ، کاروبار میں تنگی کے ساتھ، گھریلو معاملات میں تنگی کے ساتھ، اس جو کے ساتھ، اس بھوک کے ساتھ ہم آزماتے ہیں کہ اس ایسے دنوں میں میرا بندہ کیا کہتا ہے، ایسے دنوں میں میرے بارے میں میرے بندے کے تاثرات کیا ہیں، کہ ایسے دنوں میں بھی کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ بڑا خوش ہوں، کیا میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، اس نے جس حال میں بھی مجھے رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ آج اگر رزق نہیں ملا، آج کھانا نہیں ملا تو کیا ہوا، اس نے زندگی بھر تو مجھے کھانا دیا ہے، اس نے مجھے صحت تو دی ہے۔ میرے جیسے کتنے بندے ہیں جن کو صحت نہیں ہے، اگر آج کھانے میں تنگی ہے تو کیا ہوا، میرے جیسے کتنے بندے ہیں ان کے پاس رزق ہے لیکن وہ کھانے والی صحت نہیں ہے، وہ تکلیفوں میں رات گزارتے ہیں۔ تو میں تو اپنے رب کی اس حالت میں بھی تعریف کرتا ہوں، میں تو اپنے رب کی اس حالت میں بھی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا اس رب سے شکوہ بنتا ہی کیا ہے، میں نے کیا دیا ہے اپنے رب کو، جو دیا ہے اسی نے دیا ہے، جو کرم کیا اسی نے کیا ہے۔ یہ میرے رب کی میرے اوپر بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال میں کمی کر کے، اور ان سے کچھ افراد فوت کر کے، جانوں ان کے افراد فوت کر کے، بیٹا لے کر، بہن لے کر، ماں کہ یہ جو عظیم اچھا سایہ ہے شفقتوں والا، یہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، اور فرمایا وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھلوں میں کمی کر کے، ان کے اناج میں، ان کی پیداوار میں کمی کر کے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے ایک فلاں علاقے میں، ہمارے ملک کے فلاں حصے میں سیلاب آیا، پھلوں کا اتنا حصہ ضائع ہو گیا، یہ والا معاملہ ہوا، اتنی فصلیں، اتنی پیداوار گندم جاتی رہی۔ یہ آج ہمارے ہاں خبریں ہیں، لیکن ہم سوچیں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے معاملات میں بھی جس بندے نے صبر کیا ہے، فرمایا ان کے لیے تو بشارت ہے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں، ابھی صرف ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا سبب، ان کی وجہ امتحان ہے، اللہ آزماتے ہیں۔ ایک دوسری آیت سنیے، سورۃ العنکبوت، اس کی 2 اور 3 نمبر آیت، الفاظ سنیے قرآن کے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان کو یہ خیال آیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ جب انہوں نے بس کہا کہ ہم ایمان لائے، ان یترکوا، بس وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا، ان کی کوئی آزمائش، کوئی ان کا امتحان نہیں ہوگا، صرف ایمان لانے کے بعد وہ خوشحال رہیں گے؟ نہیں، فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے گمان یہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ ہم ان کی آزمائش کریں گے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، امت محمدیہ کے لوگوں کو حوصلہ دیا، کہا یہ جو آزمانے والی بات ہے یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحاب،
جب آپ نے دیکھا نا کہ میرے جانثاروں کو مکہ میں اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، کئیوں کو ان کے بچے لے لیے گئے ہیں، کئیوں سے پورا کا پورا مال لے لیا گیا ہے جب انہوں نے ہجرت کی ہے، اور کئی میرے جانثار ایسے ہیں جن کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے ایک دن فرمایا اے میرے صحاب، یہ تو کوئی آزمائشیں نہیں ہے۔ پہلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جس کو زمین میں گاڑا گیا، اس کے اوپر آریاں کے ساتھ اس کا جسم کو چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے اس توحید والے راستے کو اختیار کیے رکھا، اس کا انکار نہیں کیا۔ اے میرے صحاب، اس طرح پہلی قوموں کے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سوچا اور گمان کیا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئیں گے ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ ہم ضرور ان کی آزمائش کریں گے، کیونکہ یقینی طور پر ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا اللہ جاننا چاہتا ہے اللہ آزمائشیں کیوں کرتا ہے، اللہ امتحان اپنے نیک بندوں کے کیوں لیتا ہے، تاکہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ایمان لانے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ یہ ایمان لانے میں صرف جذباتی نعرے کون لگاتے تھے اور ایمان لانے میں پختہ کون تھے؟ دیکھیں نا، ایک ہجرت ہم نے بھی کی نا، ہمارے بڑوں نے بھی کی۔ ایک ہجرت ہم سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف بھی ہوئی، ایک نعرہ وہاں بھی لگا تھا کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے، ایک ایسا اپنا الگ ایک ملک بنائیں گے، وہاں اپنا ایک نظام قائم کریں گے۔ ان لوگوں نے، ان ہجرت کرنے والوں نے اس علاقے کے اندر پھر اب ایک ایسا ملک بنایا، ایک ایسی ریاست بنائی جس میں صرف ایک اللہ کا نام تھا، اس میں صرف ایک اللہ کا قانون تھا، اس میں صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ وہاں کوئی فیصلہ ہے، کوئی معاملات ہیں، وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے قانون کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ایک ایسا ملک، ایک ہجرت کے بعد ایک ایسا ملک بنا ہے۔ لیکن آج ہم نے لوگوں، اے میرے بھائیوں، جب ہمارے بڑوں نے یہ ہجرت کی ہے، جو بھی معاملات ہوئے، جنہوں نے قربانیاں دی، اور آج ہم نے کیا کیا ہے، زمین اس ایک رب کی زمین ہے، اس ایک رب کی نعمتیں ہم نے استعمال کی ہے، اس ایک رب کا رزق ہم نے کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے ایک اچھا ایک ملک دیا، آزاد ملک دیا۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں برما کے لوگوں کو، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہمارے ہمسائے ملک کو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی نہ قدری کی، ہم نے کبھی اس نعمت کے حوالے سے ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک کو بنایا اس لیے کہ کیا اس میں جس کا نظام چاہے چل جائے، جو حلال ہے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جو جائز ہے، ایسے ہی ہو جائے؟ نہیں، یہاں تو صرف اس لیے یہ نظام بنایا گیا کہ ہم ایک افراد، ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے، ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں اپنی عبادات کرنے میں ہم آزاد ہوں، جہاں اپنے قوانین اسلامی بنانے میں ہم آزاد ہوں، جہاں ان پر عمل کرنے میں ہم آزاد ہوں۔ آج اللہ معاف کرے، اگر کوئی اسلامی قانون، اگر کوئی اس طرح ہم آپس میں کوئی ایسی بات کریں، تو وہی بات میں جو اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے لیکن سود کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، بڑے لیول پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ جب ہمارے معاشرے نے اپنے رب سے جنگ کر لی ہے، انفرادی طور پر بھی، مجموعی طور پر بھی، اس میں صرف ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کر لیا ہے، نہیں، ہم نے انفرادی طور پہ بھی اس جرم کے اندر ہم شریک ہوئے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہم نے سود کی ایسی صورتیں نکال لی ہیں، ان کے نام بدل دیے، اس کو سود نہیں کہتے، اور ہم صرف اپنی یہ جو ظاہری ہمیں عیاشی نظر آ رہی ہے، خوشحالی نظر آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ دل بدل نہ جائیں، ہماری تنگی نہ آ جائے اگر ہم نے اس سود والے راستے کو چھوڑا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا رب آزماتا ہے، اور ایک حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حدیث کے الفاظ سنیے بڑے پیارے، اور میری ساری جو بات ہے اس کو بڑے اچھی طریقے سے واضح کرنے والے ہیں۔ صحابی نے سوال کرنے میں بھی کمال کیا ہے، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول، اللہ سب سے بڑھ کے کن لوگوں کو آزماتا ہے؟ سب سے بڑھ کے آزمانے میں سب سے بڑھ کے اللہ کن کو آزماتا ہے؟ فرمایا الانبیاء،
جو اللہ کے نبی ہیں ان کو سب سے بڑھ کے اللہ آزماتا ہے. جو میں مثالیں دے رہا تھا نا نبی یوسف اور نبی یعقوب کی، دوسری مثال جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات کیا ہے، نبی ایوب کا واقعہ. کبھی ایک بیمار بندہ پڑھ لے، جب ایک گھر میں بیماری مہینے سے دوسرے مہینے میں داخل ہو جائے نا تو نبی ایوب کا واقعہ پڑھ لے. نبی ایوب علیہ السلام نے کئی سالوں تک بیماری کاٹی ہے. ان کے واقعہ میں آتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ان لفظوں کے اندر جو چاشنی ہے نا، اللہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے اللہ تیری طرف سے ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں جو مجھے تکلیف پہنچا سکے، اللہ اگر تو نہ چاہے. اللہ یہ بیماری تیری طرف سے ہے. اور کیا کہا، کئی سالوں بعد بھی کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تھک گیا ہوں، نہیں کہا، کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرا رب سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. حالانکہ بیماری ہے، کہا اللہ میرا سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. بھائیو یہ ہے تعریف ایسے دنوں کے اندر. ان واقعات سے میں اور آپ سبق سیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی جب اللہ نے آزمایا ہے تو بڑا سخت آزمایا ہے، لیکن وہ آزمائشوں میں پورے اترے ہیں. جب آپ نمازوں کی طرف آئیں، غلط رستے سے صحیح رستے کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آئیں، اور اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے معاملات میں تنگی آ جائے تو پھر فوراً اس بات کو سمجھیں کہ اللہ بھی آزما رہا ہے. اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر اس بندے کو اس وقت تک آزماتا رہتا ہے جو اپنے ایمان میں پکا ہے، اس وقت تک آزماتا رہتا ہے جب تک اس بندے کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں رہ جاتا. سارے گناہوں سے جب تک اللہ اس کو پاک نہیں کر دیتا اللہ اس کو آزماتا رہتا ہے. وہ آزمائشیں، وہ بیماری، وہ تنگ دستی، اس پہ صبر کرنا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو سبب یہ ہے کہ اللہ نیک بندوں کی آزمائشیں بھی کرتا ہے. دوسرا سبب کہ اللہ گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے. اور اس کا ہمارے ساتھ زیادہ تعلق کسی کے ساتھ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے ملک میں جو معاملات ہیں اس میں ہمارے گناہوں کا اثر زیادہ ہے کہ ہم نے بدعمالیاں کی ہیں. اللہ معاف کرے، ہم نے تو اعلانیہ سرکشی کی ہے، ہم نے تو اعلانیہ کہا کہ ہم سود کو اس ملک میں جائز کہتے ہیں، اور ہم نے تو اس کے خلاف ہم نے آپس میں باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں. اور اس حوالے سے کیا یہ اعلانیہ سرکشی نہیں ہے؟ اور پھر جب ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے مسجدوں کو بے عباد کیا، ہم نے حلال و حرام کے فرق کو چھوڑا، اور ہم نے اپنے رب کی تعریف کرنا چھوڑ دی، اور اس رب کی آزادی والی نعمت کی جب ہم نے بے قدری کی ہے تو اللہ نے اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ پھر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، ایک سیلاب دوسرا سیلاب، ایک زلزلہ دوسری آزمائش ہماری زندگیوں میں جا ہی نہیں رہی. یہ باتیں الگ ہیں کہ ہمارے ملک اب کس حالات میں ہے، یہ کیا معاملات ہیں. بھائیو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. سیدنا صدیق کی بیٹی، کیا تربیت کی ہے سیدنا صدیق نے اپنی بیٹی کی. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے سر کو درد ہو، اپنے سر کو ہاتھ رکھ کے نا اپنے سر پر تو کہتی ہیں بِذَنْبِی، یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، یہ میرے سر کی درد بھی جو ہے نا یہ کسی میری غلطی کی وجہ سے ہے. اور کہا وَمَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ أَكْثَرُ، اور اللہ کتنے ہی ایسے میرے گناہ ہیں جو اللہ نے معاف کر دی ہیں، اللہ نے مجھے آزمایا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس کی سزا نہیں دی ہے. کتنے میرے گناہوں سے تو میرے رب نے درگزر ہی کر لیا ہے. یہ سر کا درد میری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے ساتھ سختیاں ہیں ہم ان سے ذرا سبق سیکھیں. قرآن نے بات کی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ اس بر و بحر کے اندر جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ فلاں ہم تو
کہہ دیتے ہیں کہ اس میں انڈیا کا قصور ہے جی، انہوں نے پانی چھوڑ دیا، اب وہاں سے پانی کیوں آ گیا، ہماری فصلیں کیوں تباہ ہو گئی؟ اب یہ وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے جو کمائے عمل ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسا اللہ کیوں کرتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ صرف بعض عملوں پر ہی پکڑتا ہے، بعض الذی، ہر گناہ پہ نہیں، یعنی اللہ بعض گناہوں کے پر پکڑ کر کے اللہ سزا دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ جس رستے سے بھول کے اس گناہ کے رستے کی طرف چلے گئے ہیں وہاں سے پلٹ آئیں، اللہ کے رستے کی طرف آ جائیں۔ آج میرے بھائی ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے انفرادی جو حالات ہیں اور اجتماعی جو حالات ہیں، اس میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے رستے کی طرف آنا چاہیے اور توبہ استغفار کر کے ان مسئلوں کو آباد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے، تب بھی اللہ کی ناراضگی ختم ہو کے ہمارے ملک کے حالات، ہمارے گھروں اور معاشروں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وما علی الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله